اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطاء کبیرا۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ اللہ نے اتنی باتیں کہیں، اس کے باوجود اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں نے مانع حمل ادویات کا استعمال اور ان طریقوں کو اختیار کر لیا جو انسانوں نے بنائے، اور اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ گویا دنیا کا کنٹرولر جو اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اس پہ اعتماد ختم ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے میں نے عرض کیا کہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آبادی میں کمی ہو جاتی ہے، عظمتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پچھلے ممالک کے عظمتوں کے حوالے سے فرانس سے لے کر میں نے گفتگو کی۔ اخلاقی تباہی آ جاتی ہے۔ اللہ سکھاتے ہیں کہ یہ تمہارے ابو ہیں، یہ امی ہیں، یہ چچا تایا ماموں پھپھو خالہ ہیں، یہ رحم کے رشتے ہیں، یہ ہمسایہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ہمسائے کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر ہو گیا کہیں وراثت میں حق نہ دے دیا جائے۔ یہاں تو دین یوں سکھایا جا رہا ہے، زندگی یوں گزارنی ہے، اور اس نظام نے ہمیں یہ کہا کہ بچے اگر تمہارے ہاں آ جائیں گے تو تمہارا معیار زندگی کم ہو جائے گا، تو اپنے معیار زندگی کو، خود غرضی کی انتہا دیکھیے، اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اپنی اولاد ہی کو دنیا سے آنے سے روکنے کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ جس قوم کا یہ حالت ہو جائے تو اخلاقی طور پہ وہ زندہ ہے کہ مر گئی ہے؟ وہ دوسرے یتیموں کو، وہ مسکینوں کو، وہ بھائی کے بچوں کو، وہ دور کی رشتہ دار کو، وہ اپنے ہمسائے کی مدد کرے گا پھر جا کے؟ جو اپنی اولاد کے لیے نہ لگا سکے وہ دوسروں کے لیے کیسے لگائے؟ تو تمہارا دین تو کہتا ہے کہ ان پر بھی لگانا ہے۔ ہم دے کر بھی آزماتے ہیں اور چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ گویا وہ جو دنیا گزارنے کے لیے اسباب ملنے تھے، وسائل ملنے تھے، وہ وسائل اس کے نہیں ہیں، وہ وسائل تمہارے اپنے پیدا کر دیں۔ اللہ کو رزاق بھی ماننے سے انکار کیا، پھر بھی مومن ہے۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اس سے چونکہ وہ چیزیں ایجاد ہو گئیں جس کی وجہ سے ایک ڈر ہوتا تھا کہیں بچہ ہو گیا تو کیسے چھپائیں گے، تو وہ بچوں کو روکنے کے لیے ساری چیزیں آ گئی، تو اندر کا ڈر ختم ہو گیا، تو زنا عام ہو گیا۔ ساری مغربی اقوام کے اندر تو حرامی بچوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ان کے حقوق کے لیے الگ قانون سازی ہوئی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ادھر بھی ایسا ہی ہو جائے؟